بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تشریف فرما تھے۔ اس دوران سوراخ سے ایک سانپ نکلتا ہوا نظر آیا۔ سانپ کو دیکھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوراخ کے منہ پر پیر رکھ دیا۔ سانپ جب نکل نہیں سکا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں ڈسا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پاؤں ہٹا لو۔ بتایا جاتا ہے کہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ تم اپنی موجودہ شکل میں دیکھ نہیں سکتے، اس لیے بذریعہ دعا اسے سانپ بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ غار ثور میں چلے جاؤ، وہاں جا کر ہجرت کے موقع پر دیدار ہوگا۔ مرواح بن مقتل ایک سید حسنی قاہرہ میں رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بادشاہ وقت نے سلائی پھروا دی تھی، جس کے صدمے سے دماغ پگھل گیا اور پھول گیا اور بدبو دے اٹھا تھا۔ آنکھیں بہہ گئے تھے اور بیچارے اندھے ہو گئے تھے۔ ایک عرصے بعد آپ کا جانا مدینہ منورہ ہوا اور روزہ اطہر کے قریب کھڑے ہو کر اپنا حال زار بیان کیا۔ جب سوئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کی آنکھوں پر اپنے دست مبارک پھیرا۔ بیدار ہوئے تو آنکھیں بالکل درست تھیں۔ تمام مدینہ طیبہ میں اس بات کا شہرت ہو گیا۔ جب قاہرہ واپس ہوئے تو بادشاہ نے ان کی آنکھوں کو درست پا کر بہت ناراض ہوا اور سمجھا کہ جلادوں نے جھوٹ بولا ہے اور ان کی آنکھیں پھوڑ ہی نہیں دیں۔ جب لوگوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ تک یہ اندھا تھا اور وہاں پہنچ کر یہ واقعہ ہوا، تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ نادم بھی ہوا۔ عجم کے ایک بادشاہ نے ایک تجربے کار طبیب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ کئی سال تک وہ عرب کے ممالک میں رہا۔ کوئی شخص علاج کے لیے اس کے پاس نہ آیا اور اس سے علاج نہیں کروایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اس نے شکایت کی کہ اس غلام کو صحابہ کے علاج کے لیے آپ کی خدمت کے لیے روانہ کیا گیا ہے۔ اتنی مدت میں کسی نے توجہ نہیں کی تاکہ وہ خدمت جو بندے کے لیے مقرر کی گئی ہے بجا لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جماعت کا ایک طریقہ ہے، جب تک بھوک غالب نہیں ہوتی نہیں کھاتے، اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ حکیم نے کہا، تندرستی کا سبب یہی ہے۔ سلام کیا اور چلا گیا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمانوں کے مشابہ ہے، جس کے پتے جھڑتے نہیں، نہ جھاڑوں میں نہ گرمیوں میں، جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے اور وہ خاموش ہیں، تو میں بھی خاموش اور چپ رہا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ذکر کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیارے بیٹے، اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تمام چیزوں کے مل جانے سے بھی زیادہ محبوب تھا۔ لوگوں نے سیاہ گوشت سے پوچھا، تجھ کو شیر کی ملازمت کس لیے پسند آئی؟ اس نے کہا، اس کے شکار کا جھوٹا کھا لیتا ہوں اور دشمنوں کے شر سے اس کے دبدبے کی پناہ میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ اس سے کہا، اب تو اس کی حفاظت کے سائے میں آ گیا ہے اور اس کے نعمت کا شکر کا اقرار کیا ہے، تو کیوں نزدیک نہیں آتا تاکہ تجھ کو اپنی خاصوں کے جماعت میں داخل کرے اور تیرا اپنے مخلص غلاموں میں شمار کرے؟ اس نے کہا، اسی طرح میں اس کے حملے سے بھی بے خوف نہیں ہوں۔ عقل مندوں نے کہا ہے، بادشاہ کی طبیعت کی رنگا رنگی سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے کہ کبھی تو سلام کرنے سے رنجیدہ ہوتے ہیں اور کبھی گالی دینے پر خلط دیتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک جلیل القدر بدری صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک دعوت پر حاضر ہوا۔
ایک باندی میرے لیے ایک تولیہ لائیں، تولیہ کافی میلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو صاف کر کے لے آؤ۔ وہ باندی بھاگ گئی اور جلتے تندور میں اس نے تولیے کو ڈالا اور اٹھا کر واپس لے آئیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ تولیہ بالکل صاف ستھرا میرے سامنے تھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی۔ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک دھلوائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ خشک کرنے کے لیے یہ تولیہ پیش کیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک خشک کیے۔ اس دن سے آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا۔ جب یہ میلا ہو جاتا ہے ہم اسے آگ میں ڈالتے ہیں، آگ اس میل کو تو کھا لیتی ہے، صاف تولیہ ہم آگ سے باہر نکال لیتے ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روٹیاں لگائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دو بنا کر دیں۔ کافی دیر کے بعد جب سب لگ گئے تو حیران ہوئے کہ اس میں سے ایک دو پکی نہیں رہیں۔ اس طرح آٹے کا آٹا موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو روٹیاں ایسی ہیں جو پک نہیں رہیں۔ فرمایا ہاں یہ وہی روٹیاں ہوں گی جن پر تیرے والد کے ہاتھ لگ گئے، اب آگ اس آٹے پر اثر نہیں کر سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو چھو لیتے تھے اس پر یوں اثرات ہو جاتے تھے۔ ایک چور ایک پرہیزگار کے گھر میں آیا، بہت کچھ ڈھونڈا کچھ نہ پایا، رنجیدہ ہو گیا۔ پرہیزگار کو خبر ہوئی، وہ کمبل جس پر وہ سوتا تھا چور کے راستے میں ڈال دیا تاکہ محروم نہ جائے۔ میں نے سنا ہے کہ خدا کے راستے کے جو نمرودوں نے دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھایا، تجھے یہ مقام کب حاصل ہوگا؟ تجھ کو دوستوں سے مخالفت ہے اور جھگڑا ہے۔